بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوں۔ آپ نے یہ عمل 29 شب تک لازمی کر لینا ہے، کیونکہ یہ عمل رمضان مبارک کے آخری عشرے کا ایک بہت ہی خاص عمل ہے۔ دوستوں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو تعظیم کی وجہ سے لیلۃ القدر کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزت اور شرافت والی رات ہے، کیونکہ قرآن کریم اس رات میں نازل ہوا، اور اسی رات میں اللہ کے فرشتے برکت، رحمت اور مغفرت فرماتے ہیں، یا پھر اسی لیے لیلۃ القدر کہا گیا کہ جو آدمی اس رات کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے وہ بھی عزت و شرافت والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں ہی فرماتے ہیں، یعنی لیلۃ القدر میں نیک کام ان 1000 مہینوں کے نیک کاموں سے بہتر ہے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ اس رات اللہ کے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اور اس رات زمین پر ملائکہ کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس حدیث کو ابن حزیمہ نے روایت کیا۔ یہ سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے، یعنی یہ رات تمام کی تمام خیر ہوتی ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شر نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ رات غروب آفتاب سے طلوع فجر تک سراسر سلامتی والی رات ہے۔ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور انہی مبارک راتوں میں آپ نے آج کا یہ خاص عمل کرنا ہے۔ دوستوں، اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے آج کا یہ خاص عمل کر لیتے ہیں تو ایک وظیفہ آپ کی ساری پریشانیوں کے لیے کافی ہوگا۔ دوستوں، آپ نے اس وظیفے کو کسی بھی صورت مس نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ شب قدر کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ شب قدر وہ رات ہے جس کی بے شمار فضیلت اور بے شمار برکت ہے، لیکن یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے آخری عشرے کی ہر طاق رات کو عبادت کریں، کیا پتہ کون سی رات شب قدر ہو۔ اس رات کو عبادت کرنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اس عمل کو اپناتے ہیں انہیں خوشیاں، مال و دولت، رزق، بیٹے بیٹیاں، دیدار مصطفیٰ، جو آپ مانگ سکتے ہیں آپ اس عمل کو کر کے مانگ لیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے خزانوں سے نواز دیں گے۔ آپ کو اس عمل کی برکت سے ایسی جگہ سے فائدہ ہوگا جہاں سے آپ کا کبھی وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جب ان قبولیت کی گھڑیوں میں بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایسے فوائد دیتا ہے کہ انسان کی عقل بھی اس کو سوچ نہیں سکتی۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو صدقے دل کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیا تو آج سے سمجھ لیجیے گا کہ آپ کی زندگی کے حالات بدل چکے ہیں، کیونکہ جس انسان نے بھی صدقے دل کے ساتھ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھ کے اس وظیفے کو کیا ہے تو آج وہ خیر پاتی ہے۔ یہ فرشتے اللہ کے سامنے سب ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ، جو کچھ یہ مانگ رہا ہے اس کو دے دے۔ اس میں انسان تو ایک اکیلا مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر حقیقت کی جانب چلا جائے تو مانگنے والوں کی تعداد لاکھوں نہیں کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ اور اللہ کی وہ نورانی مخلوق ایسی طاقتور ہے جو اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے مانگتے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن انسان تو کبھی عبادت میں ہوتا ہے، کبھی گناہ کر رہا ہوتا ہے، کبھی سو رہا ہوتا ہے۔ کچھ زندگی کی مشکلات ایسی ہیں کہ وہ انسانی زندگی کے اندر مصروف ہوتا ہے، لیکن فرشتے بالکل گناہوں سے پاک مخلوق ہیں۔ پیارے دوستوں، وظیفے کے لیے یہ خاص وقت نکالنا ہوتا ہے، اور اس خاص وقت کے اندر آپ نے بالکل باوضو ہو کر اور صحیح یکسوئی کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اس وظیفے کو کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ کرتے ہیں تو ایک تو سب سے جو ضروری بات ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ یہ وظیفہ کریں تو کوشش کریں آپ بالکل اکیلے ہوں اور الگ کمرے میں بیٹھ جائیں، اور دروازہ بند ہو، کوئی عام بندہ اس کمرے میں اس کی آمد رفت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت ایک ماحول بنا ہوتا ہے، فرشتے تعداد میں ادھر ادھر آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن آپ کو وہ نظر نہیں آتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، اور ایمان والوں تم بھی درود پڑھو۔ پیارے دوستوں، اب میں وظیفے کی جانب چلتا ہوں۔ دوستوں، سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے۔ غسل کرنے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد رمضان کی تاک راتوں میں ان نوافل کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، آپ ان میں سے کوئی سا بھی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، بعض نماز عشاء 7 بار سورہ قدر پڑھیں، اس سے ہر مصیبت اور ہر پریشانی سے نجات ملے گی، اور 1000 فرشتے آپ کے لیے جنت کی دعا کریں گے۔ نمبر 2، 2 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 1 بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ دوستوں، اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کو شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا۔ ایک شہر آپ کا جنت میں لکھ دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ نمبر 3، 2 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 7 بار سورہ قدر اور 7 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد درود شریف اور استغفار پڑھیں، کم از کم 1 تسبیح پڑھ لیں۔ اور دوستوں، اس وظیفے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور ان کے ساری کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی حاجت رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ دوستوں، اللہ پاک سے تھوڑا نہیں مانگنا، زیادہ مانگنا ہے۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع ہیں، اللہ پاک اپنے خصوصی خزانوں سے عطا کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے کندھوں پر 2 فرشتے لگے ہوئے ہوتے ہیں، نیکیاں لکھنے والے اور برائی لکھنے والے، لیکن آپ کو نظر تو نہیں آتے۔ اسی طریقے سے جب ہم اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھتے ہیں اور وظیفہ کرتے ہیں تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی یہ نورانی مخلوق آپ کے آس پاس پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہ سب کچھ اللہ کو بتاتی ہے۔ تو جب آپ یہ وظیفہ کریں تو آپ نے عاجزانہ فقیرانہ طور پر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر آنسو ضرور نکالنا ہے۔ تو پھر آپ نے یہ فریاد کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنے پیسے دے دے کہ میں گاڑی لے سکوں، گھر لے سکوں۔ تو آپ کی دعا کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس انسان سے بہت محبت ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے اس کی سگی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی غافل دل سے کی ہوئی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ جلد بازی سے پرہیز کریں، کیونکہ جلد بازی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے۔ اور دوستوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔